کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان کی ترقی آخر کس ڈائریکشن جا رہی ہے؟ ناظرین، ہم وہ نسل ہیں جو چاند پر قدم رکھنے کے بعد اب سورج کی روشنی کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی بجلی کی مصنوعی لائٹس کافی تھیں، پھر LED لائٹس آ گئیں، مگر اب انسان خود سورج اپنا بنانے جا رہا ہے۔ جی ہاں، حال ہی میں ورچوسول نامی ایک کمپنی نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ خلا میں ایسے مصنوعی سیارچے بھیجے گی جو سورج کی روشنی کو زمین کے مخصوص حصوں پر ریفلیکٹ کر کے دن جیسا اجالا پیدا کریں گے، یعنی جب چاہے رات کو دن میں بدلا جا سکتا ہے۔ یہ بظاہر ایک سائنسی کارنامہ لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو یہ ایک عجیب سوال اٹھاتا ہے: کیا انسان اب قدرت کے نظام میں مداخلت کی آخری حد تک جا پہنچا ہے؟ کیونکہ سورج کا طلوع و غروب، دن اور رات کا تعین، یہ سب کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر انسان مصنوعی طور پر دن اور رات بدلنے لگے تو کیا وہ فطرت کے توازن سے نہیں کھیل رہا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ دجال کے خروج کے متعلق جو احادیث ملتی ہیں ان میں ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ عجیب و غریب قدرتی تغیرات دکھائے گا۔ کچھ روایات کے مطابق اس کے دور میں ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، اور بعض مقامات پر روشنی اور اندھیرے کا توازن غیر معمولی ہو جائے گا۔ اب اگر جدید سائنس واقعی زمین کے کسی حصے میں رات کے وقت دن جیسی روشنی پیدا کرنے لگے تو کیا اس پروڈکشن کی ایک جھلک نہیں ہو سکتی ہے؟ کیونکہ انسان نے اپنی سہولت کے لیے ایجادیں کی، لیکن ہر ایجاد کا ایک اخلاقی اور روحانی پہلو بھی ہوتا ہے۔ اگر یہ ٹیکنالوجی جس کی میں بات کر رہا ہوں محض زرعی پیداوار بڑھانے یا قدرتی آفات کے دوران روشنی فراہم کرنے تک محدود رہے تو شاید اسے ترقی کہا جا سکے، مگر اگر یہ طاقت کسی غلط مقصد کے لیے استعمال ہوئی، مثلا کسی ملک کو مصنوعی دن میں رکھ کر نیند، صحت یا ماحول کا توازن بگاڑنے کے لیے، تو یہی ٹیکنالوجی انسان کے لیے پھر عذاب بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ ہم نے اپنی عقل سے بے شمار آسانیاں پیدا کی، مگر ایمان اور فطرت سے جو ہم جڑتے تھے اس کو ہم کھونے لگے۔ دجال کا سب سے بڑا فتنہ بھی یہی ہے کہ وہ انسان کو حیرت میں ڈال کر حق اور باطل کے بیچ جو فرق ہے اس کو ریموو کر دے گا۔ وہ دنیا کو چمک دکھائے گا، مگر اس چمک کے پیچھے اندھیرا چھپا ہوا ہوگا۔ ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم سائنسی ترقی کو دیکھ کر شکر بھی کریں، مگر خوف خدا کو بھی نہ بھولیں۔ یہ دنیا اللہ کے نظام پر چل رہی ہے۔ کوئی بھی طاقت چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر اس نظام سے ٹکرائے گی تو خود فنا ہو جائے گی۔ اس لیے دعا یہی ہے: اللہ ہمیں علم دے، فہم دے، اور اس فتنے بڑے دور میں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اصل روشنی وہ نہیں ہے جو سورج سے آتی ہے، بلکہ وہ ہے جو دلوں میں ایمان سے چمکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے: ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔